اچھی رہی، اور ہمیں تو جوائنٹ کمیونٹی سے بھی یہ اندازہ ہوا تھا کہ وزٹ اچھی ہوئی. اور آپ نے جو کہا کہ آپ کی بڑی گہری باتیں ہوئی ہیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ، یہ بڑی اچھی خبر ہے، اس لیے کہ اس شہر میں ایک چیٹر تھا کہ دکان بند ہوئی ہے سی پیک پہ اور کچھ نہیں ہو رہا، چینی بہت ناراض ہیں. اور میں آپ کو یہ آئی سے دس ود اتھارٹی کہ ہم سے بھی لوگوں نے باتیں کی انکلوڈنگ چائنیز. اٹس گڈ کہ یور وزٹ ہیز ڈیمپنڈ دیٹ اسپرٹ کمپلیٹلی. اور میڈیا میں تو خیر جو بھی ہے، میڈیا کا میں یہاں بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، بٹ دیر آر پیپل ہو ہیو بین، جسے کہتے ہیں نا، مارکیٹنگ دس ہول تھیم. اس کے علاوہ بھی 2-3 تھیمز مارکیٹ کرتے ہیں. ہر 2 مہینے کے بعد ایک تھیم آ جاتی ہے. امپلیمنٹیشن از ایبسولوٹلی A1. آپ کی پرابلم میرا خیال ہے یہاں پر یہ ہے، آپ ایک ٹیم بنائیں، اپنے دفتر میں ٹیم بنائیں جو ویکلی بیسس کے اوپر ہر چیز کو مانیٹر کرے. اینڈ دے شوڈ بی شرپاز، آئی مین یو نو ناٹ سمپلی بیوروکریٹس بٹ پیپل ہو ہیو دی ابلٹی ٹو ڈرائیو دی ایشو اینڈ ہیو دا ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی. تیسری چیز سر یہ جو ہے، جو ایکچولی دا مور امپورٹنٹ ایسپیکٹ، واٹ از آور اسٹریٹجک ڈائریکشن، یہ ہم سے چینی بھی پوچھتے. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک ہماری جو ڈائریکشن فیوچر کا کہاں ہے، میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں، اور جو میری چھوٹی سی ٹیم ہے وہ بھی کلیئر ہے اس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھی اس کے اوپر کلیئر ہے. سب سے ریلیشن شپ اپنی قائم کریں. ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے، لیکن میں کلیئر ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کا یہ جو ہم نے یہ 3.5 سال تقریباً جس طرح ہم نے نیویگیٹ کیا ہے اس مائن فیلڈ میں سے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے. گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ 5.37 گروتھ ریٹ ان حالات کے اندر ہو گئی، اور سارے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، ٹیکس کلیکشن، ریونیو، سب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے. یہ بھی بڑا ایک یہ نیویگیشن کا کمال تھا کہ ساروں کو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، اگر ریفارم نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ اس گورنمنٹ میں ساروں کو خوش کر سکتے ہیں، یعنی کولیشن گورنمنٹ میں ایوری ون ہیز اے شیئر ان دا پائے. لیکن آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے، جو فنڈامنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے، اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے، ادھر پھنس جاتا ہے جا کے بل. پہلے تو بہت ہی مشکل تھا، بل ادھر یہاں سے اسمبلی سے پاس بھی کرواتے تھے، سینٹ میں پھنس جاتا تھا. وہاں ابھی بھی ہماری میجورٹی نہیں ہے. تو اینی وے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جدھر ہم بیٹھے ہیں، اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، ساری دنیا میں جو کووڈ نے ڈیوسٹیٹ کیا ہے، اور جس طرح مجھے یاد ہے جب ہم یہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا، یہاں سارے پینک کر گئے کہ دیکھیں وہ اٹلی میں دیکھیں وہ لاک ڈاؤن، وہاں عجیب سینز نظر آ رہے تھے، ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں. اسپین میں وہ بڑا برا حال تھا، پھر انگلینڈ میں. تو میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا یہاں پوری طرح. تو اتنی مجھے تنقید کی گئی یہاں 3 مہینے کہ یہ آپ تباہ ہو گیا، اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے، یہ لوگ جو مر رہے ہیں. میں ساروں سے یہ پوچھتا رہا کہ اگر میں یہ لاک ڈاؤن کروں گا تو یہ جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پس گیا. ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن. ابھی جرمنی جیسی جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاک ڈاؤن، فرانس جو ڈسپلن لوگ ہیں، کیونکہ ہر جگہ نیچے لوگ کرش ہوئے ہیں اس کے اندر. تو ہم نے اتنی پریشر لے کے، وہ جان ہاپکنس کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے کہ لاک ڈاؤن سے ایکچولی تو اکانومی تباہ ہوئی ہے، لیکن جو کیا انہوں نے کہا 2% فرق پڑا ہے ڈیتھس کے اندر. سو نہ وہ انہوں نے جانیں بچائی، تو ہم تو وی ور ہیڈ آف ایوری ون.
تو بیئرنگ ایوری تھنگ، ہندوستان کا حال دیکھ لیں، ان کی -6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس میں پاکستان جس طرح آج پلیسڈ ہے، اگر یہ 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے اگر کوئی سوچتا کہ پاکستان کی پوزیشن ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے. کس حد تک جو پیوٹن کی ادھر پریزنس تھی اس نے اس چیز کو فلپ دیا، اور کس حد تک چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی آن دی انکریزنگ ٹائز ود رشیا؟ ڈو وی سی دس ایز اے لنک؟ اصل میں جب پوٹن سے ملا تھا بشکیک میں، میرے خیال میں 2 سال پہلے میٹنگ 2 سال پہلے ہوئی تھی نا، تو بڑا میری اس سے لمبی میٹنگ ہوئی. اور جب اس نے ٹویٹ کیا کہ فریڈم آف سپیچ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنے کے لیے، تو میں نے اس کو ایک واپس ٹویٹ کیا، اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پھر میرے سے ٹیلی فون پہ ہماری کافی دیر بات ہوئی. تو بیسکلی وہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہے، اس نے مجھے خاص کہا کہ ہم رشیا کے اندر ہمارا کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے، اور اس نے کہا ہمارے کوئی 35 ملین مسلمان ہیں، اور وہ جو یہ ٹرپ ہے اس میں خاص طور پہ ایک جو مسجد ہے بڑی، ان کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں انہوں نے کوئی ایک فنکشن کی ہوئی ہے. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو کہ 1980 میں 82% تھے جی ڈی پی کا، اب وہ 18% ہیں جی ڈی پی کا. سو وی ہیو ویری سیریس ایشوز سر. ہم چائنا سے انگیج کرنے میں ہمارے لیڈرشپ لیول پہ تو بیانات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور چائنیز بھی ہمیں بڑا ان کی دوستی میں نے 10 سال سے دیکھی ہے، اور اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں، پینڈیمک میں نہیں گیا ہوں. تو لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے کسی منسٹری میں آپ کو انٹرپریٹرس نہیں ملے گا، کہیں پر چائنا کے نالج سویلائزیشنل جو ان کی نالج ہے، اکثر لوگوں کو پاکستان میں یہ ہے کہ چائنا کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان کی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے اور پارٹی اسٹرکچرز ہیں. ایکچولی اٹ از مچ بیونڈ دیٹ، اٹ از چائنیز کریکٹرسٹکس جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک کلچرل پیراڈائم ہے. We need to understand, we need to study, we need to learn from them. پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹریٹجک ریلیشنس ہمارے اتنے اچھے رہے ہیں، لیکن میں کیا بتاؤں، میرا تو ایک مونولوگ ہو جائے گا، تو میں وہ نہیں چاہتا. تو بس وہ ہم جو ہے کسی اس پر توجہ ہماری تھوڑی سی کم ہے. آپ فارن آفس سے ہی اب دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو پرائزڈ آپ کی پوسٹنگز ہوں گی وہ یا یورپ امریکہ ہوگا. ہماری ساری بزنسز دیکھ لیں، ایکسپورٹس یا آدھی امریکہ اور آدھی ادھر ہیں یورپ میں. تو ساری ہماری اورینٹیشن اسٹوڈنٹس ہمارے ایلیٹ ساری وہاں جاتی ہے. تو کنیکشنز چائنا کے ساتھ تو نہیں ہیں، اور گورنمنٹ کنیکشنز کا یہ نہیں مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی کنیکشنز ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جو ہم نے بھی کوشش کی، اور یہاں اس باری پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی بٹھائے ہوتے ہیں زوم کے اوپر، تاکہ اور پرائیویٹ سیکٹر سے ہی اس باری زیادہ تر تو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہی ہوا تھا، پرائیویٹ تھے. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں چائنا کی جو میں سمجھاؤں نا کہ انہوں نے جو بڑی یونیک چیز کی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو، اس لیے ڈیموکریسی بادشاہ سے آگے نکل گئی کیونکہ بیسکلی ڈیموکریسی کے اندر رول آف لا ہے، اس میں میریٹوکریسی ہے، اور کیونکہ ووٹ لینی ہوتی ہے تو اس میں اوپر سے پیسہ نیچے چلا جاتا ہے، سو انکم انیکوالٹی کم ہوتی ہے. یہ 3 خوبیاں تھیں. تو انہوں نے تو وہ الیکٹرل ڈیموکریسی کے بغیر یہ چیز اچیز کر لی. یہاں میریٹوکریسی ہے، ادھر رول آف لا ان دا سینس کہ جو شی جن پنگ کی میں نے وہاں پتہ چلوایا جو سب سے بڑی پاپولیرٹی کی ریزن ہے، اس نے کوئی 400 ٹاپ منسٹریل لیول کے لوگوں کو اس نے ان کا احتساب کیا ہے. وہ لوگ وہاں خود بتاتے ہیں کہ اس کی مین جو اس کی گراف اوپر گیا وہ اس کی وجہ سے گیا. اور پھر جو انہوں نے غربت کم کی ہے، یہ تو دنیا میں کوئی اس سے تو کوئی یونیک فنومینا ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو انہوں نے اچیو کیا ہے، بس سے میں نے جو لاسٹ ٹائم ان کی کمیونسٹ پارٹی کی انہوں نے ہمیں ہیڈ کوارٹرز بلایا، میٹنگز کی، جب انہوں نے لوگوں سے سمجھایا ان کا سسٹم میریٹوکریسی کا کہ کیسے ان کے وہ سارا سسٹم ورک کرتا ہے کہ اوپر ان کا بیسٹ ٹیلنٹ لانے کے لیے، بڑا ریمارکیبل ہے.
ایک اور پوائنٹ جو ہے سر، یہ 2 سال کے بعد آپ کا وزٹ ہوا جو بہت اہم تھا، آپ کی کنورسیشن ایٹ دا لیڈرشپ لیول ہوئی، لیکن چین میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہر لیول پہ کنورسیشنز کی ضرورت ہے. فارن آفس کی ڈیپ کنورسیشنز چائنیز فارن منسٹری کے ساتھ ریگولرلی ہونی چاہیے، ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے مسئلے ہیں. بیچ میں ہمیں یہ بھی کچھ تھنک ٹینکس وغیرہ نے کہا اور کچھ ایکسپرٹس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو، جو ہندوستان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، امریکہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، لیکن کانورسیشنز نہیں ہو سکتی.